اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ عز و جل کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت شمعون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں۔ آپ کو ازواج مطہرات میں کئی ایک امتیازی خصوصیات حاصل ہیں۔ آپ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی واحد مصری خاتون تھیں۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ آپ مصر کے خفن نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری میں بیرون ملک اپنے چند سفیر بھیجے اور ایک خط کے ذریعے ان ممالک کے سربراہوں اور حکام کو اسلام کی دعوت دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب کو مصر کے سربراہ عزیز مصر موقس کے پاس بھیجا اور اسے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا مضمون یہ تھا: عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے محمد بن عبداللہ کی طرف سے مصر کے سربراہ موقس کے نام حق کی پیروی کرنے والوں پر سلام۔ میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اسے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں 2 برابر اجر عطا کرے گا، اور اگر اسے قبول نہ کیا تو پورے قبطہ یعنی مصر کے گناہ تیری گردن پر ہوں گے۔ مقوقس نے خط کی مہر اور دستخط دیکھے اور اسے پڑھ لیا، اور خاطب بن ابی بلتا سے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صفات کے بارے میں کچھ بتائیں۔ خاطب نے ایسا ہی کیا۔ مقوقس نے تھوڑا غور کرنے کے بعد کہا: میں سوچتا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظہور کریں گے، کیونکہ وہ پیغمبروں کے ظہور کرنے کی جگہ ہے۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے جزیرۃ العرب سے ظہور کیا ہے، ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کاتب سے کہا کہ یوں لکھیں: اما بعد، میں نے آپ کے خط کو پڑھا، جو کچھ اس میں لکھا تھا اس سے آگاہ ہوا اور آپ کی دعوت سے بھی مطلع ہوں، لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ پیغمبر آخر الزمان شام سے ظہور کریں گے۔ میں آپ کے قاصد کا احترام کرتا ہوں اور اس کے ہمراہ قبط مصر کی عظیم سرزمین سے لباس و مرکب سواری کے ساتھ 2 کنیزیں بھیج رہا ہوں۔ کوکس نے خط کو خاطب کے حوالے کیا اور معافی مانگی، اور ان کے ہمراہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیرین نامی 2 کنیزیں، 1 غلام اور ان کے ساتھ 1000 مسکال سونا، 20 جوڑے مصری لباس، 1 خاکستری رنگ کے خچر کے علاوہ شہد، عود، مشک و عطر کی ایک مقدار بیچی تھی۔ یہ دونوں عورتیں شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور سگی بہنیں تھیں۔ ماریہ اور سیرین مدینے کی طرف جاتے ہوئے اپنے وطن سے دوری کی وجہ سے غمگین تھیں اور اپنی سرزمین کی یاد میں آنسو بہاتی تھی۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو غم کا احساس کی، اس لیے ان کے سامنے مکہ اور حجاز کے بارے میں کچھ قصے اور داستانیں بیان کی۔ اس کے بعد دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ ان دونوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور تعلیمات اور دین اسلام کی اچھائی کو پسند کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ وہ سن 7 ہجری کو مدینہ پہنچ گئیں۔ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حدیبیہ سے واپس لوٹے تھے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام کے پاس حاضر ہوئے اور موقس کا خط اور تحفے پیش کیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقس کا خط اور اس کے تحفے دیکھے اور حضرت ماریہ کو اپنے عقد زوجیت میں لے لیا، اور سیرین کو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ایک مشہور ادیب اور شاعر دربار رسالت محمدی تھے، ان کے عقد و زوجیت میں دے دیا، جن سے بعد ازاں عبد الرحمن نامی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی تحائف کو صحابیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں انہیں مسجد کے قریب حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اور چونکہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مقام ملا تھا، اس لیے وہ کافی مسرت اور شادمانی محسوس کر رہی تھیں۔
پیغمبر اسلام بھی اس خاتون سے کافی راضی تھے، کیونکہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لاتی تھی۔ پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مخلص، جانثار اور پرہیزگار خاتون تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستورات کی مکمل طور پر اطاعت اور فرمانبرداری کرتی تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شوہر بھی تھے اور مالک و مولا بھی تھے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 8 ہجری میں ایک رات کو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہوئیں۔ وہ کافی شاد و مسرور ہوئیں اور خدا کا شکر اور ثنا بجا لائیں۔ ذی الحج کے مہینے میں ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ ان کی دایا سلمہ تھی۔ اس نے اپنے شوہر ابو رافع کو یہ خوشخبری سنائی اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نومولود کی خوشخبری دے دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوشخبری پر ابو رافع کو ایک غلام انعام کے طور پر دیا اور نومولود کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا، کیونکہ آپ کے جد امجد کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن کے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ کے لیے ایک بھیڑ کو ذبح کیا اور نومولود کے بال منڈوائے اور ان کے وزن کے برابر راہ خدا میں چاندی دے دی۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیغمبر اسلام انتہائی محبت فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس طرح آپ کی خدمت میں سلام کہا: السلام علیکم یا ابا ابراہیم، سلام ہو آپ پر اے ابراہیم کے والد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد فرمایا: کل رات میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا کہ میں نے اسے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ہم نام قرار دیا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دایا بننے کی سعادت ام بردہ خولہ بنت منظر بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور حضرت ماریہ کی کنیت ام ابراہیم ہو گئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور مسرت کے عالم میں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ہونے کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آرام و آسائش کے لیے ان کا گھر مدینے کے اطراف میں ایک باغ میں بنا کر دیا تھا، جسے مشربہ ام ابراہیم کہا جاتا۔ یہ باغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزہ بن نذیر میں ملا تھا۔ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تشریف لے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت خطرناک صورت میں خراب ہونے کی خبر ملی۔ فوراً گھر تشریف لائے اور اپنے لختے جگر کو ماں کی گود سے اٹھا کر اپنی آغوش میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے غم و الام کے اثار نمایاں تھے، اور اسی حالت میں فرمایا: اے ابراہیم، اگر موت حق اور وعدہ الہی نہ ہوتی اور ہم سب آخر کار اسی سے ملحق ہونے والے نہ ہوتے تو میں تیرے بارے میں اس سے زیادہ غمگین ہوتا۔ میری آنکھیں پرنم ہیں اور میرا دل غم سے لبریز ہے، لیکن میں ہرگز زبان پر ایسا کلام جاری نہیں کروں گا جس میں خدا کی رضامندی اور خوشنودی نہ ہو۔ لیکن ابراہیم، جان لو کہ ہم تیرے فقدان اور موت کی وجہ سے غمگین اور محزون ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر کفن دیا جائے۔ اس کے بعد ان کے جنازے کو اٹھا کر قبرستان بقیع میں لایا گیا اور اس جگہ پر سپرد خاک کیا گیا، جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے عنوان سے مشہور ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شریک حیات تھی۔ وہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اسلام علیہ السلام اور ان کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی لگاؤ رکھتے تھے اور ان کا بہت احترام کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص خیال رکھتے تھے اور ان کے خاص ادب و احترام کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخلت کے بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ماریہ قبطیہ کے لیے ایک خاص وظیفہ مقرر کیا تھا، جسے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جاری رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاک باز، دیندار، صالحہ، نیک اور شائستہ خاتون تھی۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی منظور نظر بیوی تھی۔ پیغمبر اسلام نے اپنے ایک بیان میں ان کے ساتھ اپنا لگاؤ کا یوں اظہار فرمایا: جب مصر کو فتح کرو گے وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کیونکہ میں ان کا داماد ہوں۔ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ماہ محرم 61 ہجری میں وفات پا گئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ان کے جنازے میں شرکت کی خبر کر دی۔